السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ جو کہ 7 رکنی بینچ تھا اور جس کی صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، اس نے 6-1 کی اکثریت سے تاحیات نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ جو ہے یہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ فیصلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سیاست دانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی۔ تاحیات نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ اوور رول کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی ڈیکلریشن کے ذریعے 62(1)(f) کی تشریح اس کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تو اس فیصلے کی سچویشن ہے۔ دوسری طرف انتخابات کی صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر سندھ میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے تو مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو پنجاب میں اسی کیفیت کا سامنا ہے۔ دوسری طرف کچھ سیاسی جماعتیں 2 صوبوں کو لے کر ماحول کی بات کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ ابھی تک جم نہیں پایا ہے، وہ ماحول نہیں بن پایا ہے۔ یہ حالات جو ہیں، یہ آنے والی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی، یہ بنیادی طور پر وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ایک طرف سپریم کورٹ نے جو ہے وہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، دوسرا الیکشن ایکٹ نے ترمیم بھی کی ہے اور 5 سال نااہلی کو قرار دیا تھا۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو سیٹسفائیڈ کیا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا جو ترمیم ہے اس کو رہنے دیا جائے، وہ پرویل کرے، یا ہم اپنے فیصلے کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کریں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زیادہ مؤثر ہوا ہے؟ سر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں شروع دن سے سیاستدانوں پر یہ بندش ڈالی جاتی تھی۔ ایوب خان کے زمانے میں ایبڈو ہوتا، ایبڈو بھی 5 سال کے لیے ہوتا تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایبڈو تو نہیں، اس کا کچھ نااہلی کا کچھ نام تھا اس کا، وہ دیا جاتا تھا اور سیاستدانوں کو جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے زیادہ تر ان کو نااہل کیا جاتا رہا، اور اس طرح سے پھر حکومتیں بھی گرتی رہی سنبھلتی رہی، گرتی رہی سنبھلتی رہی۔ اس کے بعد یہ قصہ ڈالا گیا 62A، شاید یہ ضیاء الحق کے آخری دنوں میں تھا۔ اب یہ کر کے کہا گیا کہ جی تم صادق اور امین ہو تو پھر تو نمائندگی کا حقدار ہو، اور تم صادق امین نہیں رہے تو تمہیں تا حیات سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیل چلتا رہا۔ نواز شریف صاحب پر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر بھی آ گیا کہ جی آپ تا حیات نہ آئے گی، وہ بھی سپریم کورٹ تھی۔ اس سپریم کورٹ کو دیکھتے دیکھتے چلے عمر عطا بدیال صاحب آ گئے۔ انہوں نے اس کی فیصل واڈا کی جو نااہلی کی تاحیات، اس کو انہوں نے کہا کہ آ کے معافی مانگ لو، ہم تمہاری تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کر کے 5 سال کی کرتے۔ یہ ہو گیا، فیصل واڈا صاحب ریسٹور ہو گئے، الیکشن میں لڑنے کے قابل ہو گئے۔ اب اس قانونی نقطوں میں جب یہ آروز اور الیکشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی، اس پر ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے ریجیکشن ہو گئے۔ اللہ نے معافی کی، ریجیکشن قبول کر لی، اس وقت الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکے اور آئندہ الیکشن کے لیے وہ انتظار کرتے تھے۔ پھر قانون پاس ہو گیا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کہ جی نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی، اور وہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ وہ ریٹروسپیکٹو تھا یا نہیں تھا، لیکن لاگو ہو گیا۔ اب اس بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو فیصلہ کیا ہے، تو ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے،
اس فیصلے سے نواز شریف حصہ لے سکے گا. عمران خان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے یا نہیں ختم ہوتی، کیونکہ وہ بھی 5 سال کے لیے نااہل ہوا ہے، اور اس کی جو سزا آئی ہے وہ 2020-21 میں آئی ہے، 22 کے بعد آئی ہے جب وہ اپنی کرسی سے الگ ہوئے. تو ہوئے گا. میں نثار کھڑو صاحب آتا ہوں اس پر. شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. شائق عثمانی صاحب، آپ کا ایک موقف تھا کہ یہ شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن آج یہ فیصلہ جو ہے یہ آ گیا اور تاحیات نہلی جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ زیادہ مؤثر طریقہ تھا؟ دیکھیے، اس میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کسی کیس میں آئین کی شق کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتی ہے جس کا کوئی خاص جواز نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے اپنے ڈسکریشن سے فیصلہ کرتی ہے، تو اس صورت میں بعد میں اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے جو کہ اس فیصلے اس انٹرپریٹیشن کی نفی ہوتی ہے جس سے، تو اس صورت میں پارلیمنٹ کا جو قانون ہے وہ پریویل کرے گا. خاص طور سے جو چیز نوٹس کرنی چاہیے وہ ثناء اللہ بلوچ کا جو کیس تھا جس کا ریفرنس کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں وہ فیصل واڈا کے کیس میں انہوں نے یہ کہا تھا، معافی مانگی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی نااہلی ختم کر دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے کانسیپٹ استعمال کیا توبہ کا، کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اس مطلب آپ ایک قسم کی معافی مانگتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ چیز بالکل غلط تھی اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور چونکہ اب قانون بن گیا 5 سال کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، تو اب جو تاحیات کی نہلی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں اور کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن اس میں اب سوال تو وہی کھڑا ہے، کیونکہ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کیا جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں وہ پرویل کرے گی، یا یہ کہ ہم اس کو سیٹ اسائیڈ کریں تو کیا نظر ثانی کر سکتا ہے اپنے ہی فیصلے کو سپریم کورٹ. اب اس میں سلپ تو عمر عطا بندیال صاحب ہوئے تھے فیصل واڈا کو لے کر، کیونکہ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ پہلے کیا کر چکے ہیں. نہیں، بات تو وہی ہے نا کہ دیکھیے انہوں نے جو فیصلہ یہی کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پریویل کر رہا ہے، اور جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کی ہے وہ غلط ہے، اور جو انہوں نے جو ثناء اللہ بلوچ کے کیس میں جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی اسی بیسس پہ کیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ غلط نہیں تھی، کیونکہ اس میں توبہ کی گئی تھی، انہوں نے معافی مانگی تھی. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور وہ تاحیات نہلی کسی طریقے سے آئین کی شق 62(1)(f) میں نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جو فیصلہ ہے، لیکن اس میں شائق عثمانی صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک گریونسز جو ہیں وہ دور کی گئی ہیں، اس سے اب کم از کم 62(1)(f) جو ہے اس کو اکیلا ہی پڑھا جائے گا؟ وہ جو بات ہوتی تھی کہ اس کو 63 کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، دیکھیں ادھر اتنی سزا ہے، یہ ہے، تو یہ اب سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹس سیٹلڈ؟ آئی تھنک اٹ از سیٹل، لیکن اس میں اب ضرورت ہوگی کہ نئی حکومت جو آئے گی الیکشن کے بعد، وہ اگر تو بینیفیشری ہے اس پرٹیکولر یہ جو فیصلے کی، تو یقیناً وہ اس میں کسی نہ کسی قسم کی امینڈمنٹ کرے گی اگر اس کے پاس ریکویزٹ میجورٹی ہے، تاکہ یہ جو معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کیونکہ یہ 62(1)(f) جو ہے یہ اٹ سیلف یہ غلط آئین کی شق ہے، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ایک ڈکٹیٹر نے زبردستی کروائی تھی کیونکہ وہ پولیٹیشینز کو الگ رکھنا چاہتے تھے. تو اب یہ چیز میرے خیال میں اب نیکسٹ پارلیمنٹ صحیح کرے گی. اب نثار کھڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی اگلی پارلیمنٹ آئے وہ 62(1)(f) کو ٹچ کرے گی کہ ماضی کی طرح نہیں ہوگا یہ سلسلہ، کہ یہ جو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے یہ ہٹے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مؤثر چیک ہے؟ قائد عثمانی صاحب بھی مجھ سے شاید ایگری کریں کہ 62(f) جو بھی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا گیا تھا کہ اگر اس میں کوئی فیل ہو جاتا ہے، صادق امین نہیں رہتا تو اس کو
کتنی سزا ہونی چاہیے. عمر عطا بندیال صاحب نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور فیصل واڈا کو توبہ کرا کے اور اس کو 5 سال کر دیا. نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی ہوا کہ 5 سال کر دیا گیا، کیونکہ وہ ساری عمر تا حیات انہوں نے تو ذکر کیا نا کہ توبہ کی تو ہے گنجائش نا اسلام میں، اور خدا نے بھی توبہ کی گنجائش دی ہے. تو فیصل واڈا نے گناہ قبول کر لیا، توبہ کر لی. نواز شریف صاحب نے اس طرح سے کیا کہ یہ نامناسب ہے اور بیسک رائٹس کے خلاف ہے، اور یہ ہے وہ اس طرح سے کر کے. میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہوا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے یا آئین میں سزا کا ٹائم مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ کتنے دنوں کی سزا ہونی چاہیے، اسی کا فائدہ اٹھا کے اور یہ فائدہ آگے بڑھا گیا. 5 سال اب ہو گئے. 5 سال کی نااہلی دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ہے کہ کسی کو نااہل کر دیا گیا 5 سال کے لیے. ایک دن کی سزا پہ اگر ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں 15 سیکنڈ کی سزا پر، 15 سیکنڈ کی سزا پر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا، اس کو 5 سال گزارنے پڑے اور پھر وہ استعفیٰ دے کے چلا بھی گیا اپنی وزارت عظمیٰ سے. تو جب ایسی مثالیں ہوئی ہیں تو پھر یہ فیصلہ اتنا نامناسب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے 5 سال کی سزا عوام کے نظروں میں تو سیاستدان کی عزت گر ہی جاتی ہے جس کو کورٹ سزا دے دے کہ 5 سال کے لیے تم نہ دی ہے. میں آتا ہوں نثار کھوڑا صاحب. اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائے گا کہ جو اختلافی نوٹ لکھا ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈیکلریشن رہے گی تب تک سزا بھی برقرار رہے گی، اور تاحیات نااہلی نہیں ہے لیکن عدالتی فیصلہ جو ہے اس کو برقرار رہنے دیتے. دیکھیے میں نے ان کا نوٹ پڑھا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ایگزیکٹلی کیا اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن بہر صورت وہ اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ ہمیشہ میجورٹی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ پریویل کرتی ہے، وہ کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے. تو اس کورٹ کی ججمنٹ وہ ہے جو کہ میجورٹی ججز نے دی ہے. تو میرے خیال میں یہ آفریدی کا جو نوٹ ہے اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں. لیکن اس میں شائق عثمانی صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا، ایک سابقہ فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، لہٰذا یہ کہا گیا کہ اس وقت بڑے پیکولیر حالات تھے، نواز شریف صاحب کی نااہلی جو تھی وہ مطلوب تھی، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوئے. تو میرا مطلب ہے اس کا کوئی احتساب بھی ہونا چاہیے کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا. دیکھیے احتساب تو آپ بیک ڈیٹ سے تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو جو پارلیمنٹ تھی اس نے لا بنایا تھا، کس وجہ سے بنایا تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے. جو بنایا تھا وہ اب ختم ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی. ناانصافی جو تھی اس کو اب صحیح کر دیا گیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اب یہ کہ آئندہ کیا ہوگا، کیونکہ اب پارلیمنٹ کی جو فیصلہ ہے اس کو فوقیت حاصل ہو گئی. اگر کسی سپریم کورٹ کی کسی شک کے متعلق کوئی انٹرپریٹیشن ہو اس کو، اور وہ آئین وہ قانون یا اصول کے خلاف ہو، تو اس صورت میں جو پارلیمنٹ کا فیصلہ، پارلیمنٹ کا جو قانون ہے وہ پریویل کرے گا. یہ ایک پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا، which is a good thing. اب اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ چیزیں آئین کی ایسی ہیں کہ نیکسٹ پارلیمنٹ آئے تو اس کو ری وزٹ کرے، یہ جو سمپل میجورٹی کے ساتھ ایکٹ بنا لو، یہ کر لو، ایڈ ہاک جو آپ بندوبست کرتے ہیں، یہ آپ ذرا پرماننٹ کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ سیاسی سیٹلمنٹ ہو جائے. سیٹلمنٹ کا مطلب ہے اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ہاں ایسا ماحول ہو کہ جس میں ایک پارٹی کوئی سمپل میجورٹی حاصل کر سکے. اس وقت یہ صورتحال شاید نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لیے یا نون لیگ کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایک پارٹی میجورٹی میں نہیں آ رہی، اس لیے کولیشن حکومت بنانی پڑتی ہے. جب کولیشن حکومت پڑتی ہے تو پھر 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم ہوتی ہے. اب 2/3 میجورٹی کے لیے ساری کولیشن پارٹنرز راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یہ اور بات ہے. اس لیے یہ جو دوسرے چیزیں کی گئیں کہ ایکٹ بنا دیا گیا اور ایکٹ لاگو ہو گیا، یہ سارا صورتحال آئی ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی. آدھا ہاؤس خالی تھا، آدھا ہاؤس خالی ہو چکا تھا، اپوزیشن نے استعفیٰ دی ہوئی تھی. جو نہیں کرنی چاہیے تھی ان سے غلطی ہوئی، پی ٹی آئی مان لے کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی، اس نے استعفیٰ دے کر کام غلط کیا تھا.
لیکن جب تک وہ مانے تب تک کام تو چلنا ہے, زندگی میں تو چلنا ہے. اس لیے ایکٹ بھی بنانے پڑے, اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو اپروو کر کے رکھ بھی دیا کہ ہاں جی آ گیا ہے تو آ گیا ہے, اب اس کی تحت ہی فیصلے ہونے ہیں. یہ ہے بات. اور میں امید کرتا ہوں کہ جی آئندہ کوئی حکومت آئے تو یہ ڈرکونین لا نہیں ہونا چاہیے جو ساری عمر کے لیے تباہ کر دو کسی کی سیاست کو. سیاستدان پر یہی ایک بہت بڑی دھبا ہے کہ کوئی نااہل ہو جاتا ہے, وہ 5 دن کے لیے نااہل ہو, 5 سال کے لیے ہو, یہ ایک ہے دبا. اس کی کریڈیبلٹی پر اثر آتا ہے کہ جی ہاں نواز شریف ڈسکوالیفائڈ تھا, ہاں عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہے, ہاں فیصل والا ڈسکوالیفائڈ ہے, لیکن اگلی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, ہمیں اب جوائن کیا ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب نے, بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنما ہیں, اس کیس کے پارٹی بھی تھے. ثناء اللہ بلوچ صاحب, فیصلہ آ گیا, کیا کہیں گے آپ؟ ندیم صاحب تھینک یو ویری مچ. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ہم ہر آنکھوں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہم بالکل عزت کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جو فیصلہ تھا سمیع اللہ بلوچ, وہ 2018 میں 5 معزز جج صاحبان جو تھے سپریم کورٹ کے, انہوں کا دیا ہوا ہے. جو موجودہ فیصلہ آیا ہے اس میں 7 جج صاحبان نے اس فیصلے کو سنا, اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کا ڈسنٹ آیا ہے. باقی ایک جج کی جو ہے ایسے سمجھے کہ تھن میجورٹی سے وہ انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے رد کر دیا ہے, اور یہ جو تاحیات نائلی کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اپنی جو کورٹ آف لا کی ڈکلریشن جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے دے دی, ججمنٹ دے دی. لیکن پھر بھی بات وہیں پہ رہ جاتی ہے جو میرا سپریم کورٹ میں خود بھی کیا تھا کہ یہ معاملہ آئینی ہے, اس کو آئینی ترمیم کے بغیر ایون عدالت میں بھی اگر یہ آتا ہے تو عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ عدالت ایک چیز کی ایک دفعہ تشریح کر سکتا ہے, عدالت ایک چیز کی بار بار تشریح نہیں کر سکتا. 2018 میں 62 کے اندر جو 62(1)(f) ہے اس کی تشریح کورٹ نے بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ تفصیل سے کی, اور اس میں کافی لوگوں کو, پاکستان کے تمام جج صاحبان جو تھے انہوں نے تمام وکلا کو, ایکسپرٹس کو اس سلسلے میں قانونی ماہرین کو, آئینی ماہرین کو سنا. تو جب آئین کی ایک پہلو کی تشریح کسی سپریم کورٹ نے کر دی تو یہ اخلاقی طور پر سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنے جو پرانے دوست جج صاحبان ہیں یا وہ اس ادارے کے جو فیصلہ ہے اس کو ایک جج کے جو ہے فیصلے سے رد کرنے کی بجائے اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیتے, تاکہ پارلیمنٹ ابھی یہ لکونہ, کیونکہ میں تو آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, کل یہ حکومت الیکشن ہو جائیں گے, دوسری کوئی حکومت آ جائے گی, پھر کوئی یہ مسئلہ لے کے جائے گا سپریم کورٹ میں, تو ابھی 7 جج صاحبان میں سے 6 نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, کل 9 جج صاحبان بیٹھ جائیں گے, 7 جج صاحبان کے ذریعے سے یہ فیصلہ دوبارہ تبدیل ہو جائے گا. یہ کورٹ جو ہے سپریم کورٹ ایک پریسیڈنٹ, ایک مثال بنا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کو بالخصوص آئین کی تشریح کے حوالے سے وہ تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ میں نے جو سپریم کورٹ میں جب پیشی ہوا تھا میری یہ پلی تھی کہ وہاں پہ وقت کی کمی تھی کہ جو پاکستان کے اندر کوئی آئینی عدالتیں نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے, ہم سپریم کورٹ کو اس لیے بھی عزت اور اہمیت دیتے ہیں کہ آئین کے اندر کوئی بھی شک ہے اس کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ ویسے ہی آئین کے اندر درج ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور جب سپریم کورٹ ایک دفعہ تشریح کر دیتا ہے تو بار بار وہ تشریح جو ہے ہر سال انڈیویجول اسپیسیفک یا پرسن اسپیسیفک کیسز میں جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ جو ابھی کیس آئے ہیں یہ انڈیویجول اسپیسیفک ہے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے, اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں شامل ہیں اور 2-4 اور لوگ اس میں ہوں گے. تو یہ اس کا قانونی اور آئینی حوالے سے دیکھا جائے یہ پھر ایک کنٹروورشل فیصلہ بنے گا. یہ الیکشن کے بعد پھر جو ہے سپریم کورٹ میں یا کہیں پر اس پہ حوالے سے لوگ وہ آئیں گے. میں ثناء اللہ بلوچ صاحب آتا ہوں. نثار کھڑو صاحب, آپ نے ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کنٹروورشل فیصلہ بنے گا, پہلے 5 تھے اب 6 ہو گئے, آگے 7 ہو گئے, آگے 9 بینچ آ جائے گا, تو کیا ہوگا؟ سر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ بھی ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے اور یہ انڈر ڈسکشن رہا بہت. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب کہ پارلیمنٹ میں آئین کی شکل ہوتی ہے, آئین کو اگر ٹھیک کیا جائے تو ٹھیک ہے. کل الیکشن ہو رہے ہیں تو جج صاحب کہیں گے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں, بھیجیں تو کیا بھیجیں.
इलेक्शन पार्लियामेंट में जब आएगी तब आएगी, हम उसको भेज सकते थे, लिख सकते थे कि पार्लियामेंट आएगा इस पर परमानेंटली फैसला कर दे, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट ले नहीं, और फैसला उन्होंने आज करना था कि कोई खड़ा भी हो सकता है या नहीं, तो उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं है, कोई और भी है। तो इसलिए उनके मुनासिब लगा होगा कि आज फैसला कर देते हैं कि इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल जाए, और हम उनसे तवक्को करते हैं कि पार्लियामेंट में आके उसका मुद्दत नया कर दिया जाएगा, मुद्दत डिक्लेयर की जाएगी कि जी डिस्क्वालिफिकेशन अगर सादिक अमीन कोई नहीं है तो कितने सालों की होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट को आते हुए काम करना पड़ेगा, चाहे कोalition हुकूमत हो या सिंगल पार्टी हो या हैवी मैंडेट भी किसी को मिले तब भी ये फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो लोग सवाल करेंगे अपने मकसद के लिए तो आपने करवा दिया, सारों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सनाउल्लाह बलोच साहब ये फरमाइएगा कि आप ये बात तो कर रहे हैं, एक ही जज जब 2 दफ़ा अपने फैसले को रिविजिट कर ले फैसलवाड़ा केस में, तो फिर प्रेसिडेंट तो सेट हो जाता है ना। नहीं, ये जो देखें, ये जो वहाँ पर ये बात आई थी कि जो बदियाल साहब ने जो है अपने फैसले को अलादीनो बायो केस में बाद में जो है फैसलवाड़ा और दूसरे केसेस में जो है उसके हवाले से उन्होंने तब्दील किया। आपको वो दोनों केसेस तीनों बहुत तफसील से पढ़ने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब बदियाल साहब ने छोटे बेंचेस के तहत अगर कुछ इस तरह के फैसले इंडिविजुअल के दिए हैं, वो फैक्ट्स को बुनियाद को ध्यान में रखते हुए उस पर बाकायदा फैक्चुअल डिस्कशंस हुई हैं। कहीं पे कोई गुंजाइश जहां पे पैदा हो सकती है वो गुंजाइश उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। तो वो इसकी उन केसेस से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि जो 5 जजेस का जो फैसला था वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन, वो इंडिविजुअल केसेस में उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मेरा जो केस था उसमें नहीं, और भी आप ये नहीं समझते कि चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे तशरीह हो, अगर एक फैसला है तो वो लागू होगा, रेफरेंस तो दिया जाता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल के लिए कोई और रास्ता इख्तियार कर लें और जब कोई और आए तो उसके लिए किसी और तरफ निकल जाए। बंदियाल साहब इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं अगर आप लोग उनको जरा दे लें, लेकिन मेरे ख्याल में कि इन केसेस की नौयत मुख्तलिफ थी, और जो जिस किस्म के मेरे ख्याल में जो डिक्लेरेशन जमा किए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, वो फलाने दलाइल दिए होंगे, उनकी बुनियाद पर अगर उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स को रिलीफ दे दिया है, और इससे के अलावा भी बहुत से लोगों को रिलीफ मिले हैं। वी हैव नथिंग टू डू अबाउट इट। मैं तो इस वक्त बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की। मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ कि किसी को तायात नाइल किया जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए जो रास्ता चुना जाए वो आइन के अंदर से, आइन के तवस्सुत से चुना जाए, वो अदालतों के जरिए से नहीं। इसलिए कि अदालतों के हवाले से हमारे जो पाकिस्तान के लोगों का एतमाद है वो दिन ब दिन जो है वो कमजोर होता जा रहा है। और अगर अदालत ऐसे बड़े सियासी फैसले जो आइन के अंदर, जो आइन को मुतासिर कर सकते हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप को मुतासिर कर सकते हैं, पॉलिटिकल रिजल्ट्स को मुतासिर कर सकते हैं, तो ऐसे चीजों में तो सुप्रीम कोर्ट को और भी एहतियात करना चाहिए था कि ये पार्लियामेंट ने अगर इसका मुकर्रर नहीं किया है, इसको मुकर्रर कर। आने वाली पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, चाहे 2/3 से बैठता है, अक्सरियत से बैठता है, इसको जो है इस आइन के अंदर इसको तरमीम कर दे। तो ये डायरेक्शन तो कोर्ट दे सकता है, लेकिन कोर्ट जो है इन फैसलों में, मैं यही कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैसियत है, वो हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता मजरू हो या उसको लोग जो है किसी और नजर से देखें। तो ये मैं आता हूँ सनाउल्लाह बलोच साहब। निसार खोड़ा साहब, मैंने आगे कुछ 2-3 सियासी सवाल भी करने, ये फरमाइएगा कि आप ये जो तकसीम कर रहे हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, आइन की तशरीह और इनफरादी फैसले, आप समझते हैं कि ये इसी तरह? सही, आइन में फैसला तो कर लेना चाहिए, लेकिन ये कब फैसला होगा ये अगली हुकूमत आने के बाद का पता चले। आइन सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अब उस लिहाज से उसकी हैसियत को न मानना तो ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता। उसको आइन को तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये बेहतर होगा कि आइंदा हुकूमत अपने अंदर ये ऐलान कर दे कि हम इसका फैसला आइन के मुताबिक करेंगे। सूरत हाल सिर्फ ये बनती है कि जब कोalition हुकूमत आती है तो ये फैसले करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जिसको 2/3 मेजॉरिटी हो तो कर सकता है, अगर वो न करे तो लोग उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लोग चीखो पुकार कर लेंगे, भाई तुमने अपना फैसला तो करा लिया, हमने क्या कसूर किया। तो ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ज़रा निसार खोड़ा साहब आगे बढ़ता हूँ। ये फरमाइएगा कि खुर्शीद शाह साहब आज कह रहे थे कि पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है बीमार हुए,
پھر ان کا استعفیٰ آ گیا. یہ دال میں کچھ کالا ہے. آج اسپیشل سیکرٹری جو ہیں آصف حسین, ان کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا, اور یہ کہا گیا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں. تو یہ کیا پیپلز پارٹی کی فیلنگ ہے دال میں کچھ کالا ہے, یا خورشید شاہ صاحب کی رائے ہے؟ ساری قوم کو پتہ ہے کہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے. ساری قوم یہ سمجھتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. پہلا اس کا تو یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی تھی, اور لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا, پھر جا کے ڈیٹ آئی. پھر بیٹھ گیا جی سینٹ کا یہ ریزولوشن, جس میں 12 لوگوں نے کہا جی الیکشن نہیں چاہیے, پوسٹ پون کرو. امن امان تو کبھی بھی پرفیکٹ ہوا نہیں. اس کے باوجود اگر یہ پوسٹ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں پھر شک پیدا ہو گیا کہ جی سینٹ یہ کہہ رہی ہے, جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے, لیکن سینٹ نے یہ کہا فورم کے بغیر. پھر اس کے بعد چلائی جاتی ہے کہ اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے. اکنامک ایمرجنسی لگائے گا تو کون لگائے گا؟ وہ صدر جو اپنا عرصہ صدارت ختم کر چکا ہے. یہ حکومت لگائے گی کہ جی ایمرجنسی لگاؤ, اس کا مطلب ہے حکومت اپنا فیلئر مانے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے لوگوں کو شک تو ہو ہی رہا ہے, اور لیوک وارم جوش ہے الیکشن کیمپین کا. میں سمجھتا ہوں یہ سب ناجائز چیزیں ہماری طرف سے نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں جو مانگ رہے ہیں, شروع سے مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ. اور یہ ملک جو ہے اس کے حوالے کرو, ملک لوگوں کے حوالے کرو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک لوگوں سے چھینا ہوا ہے. ملک پہ حکمرانی کا حق لوگوں کا ہے. الیکشن نہ ہونے کا مطلب کہ آپ وہی بات کر رہے ہو جو ضیاء الحق نے کی اور جو مشرف نے کی, کہ لوگ اہل نہیں ہیں بڑا فیصلہ کرنے کے. میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب. اب ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے؟ بلوچستان کے اندر بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, موسم کا معاملہ ہے, ماحول بن پایا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں انتخابات ہو رہے ہیں جہاں سیکیورٹی اور موسم دونوں کے اعتبار سے بلوچستان میں لوگوں کے لیے مشکلات ہیں؟ ندیم بھائی, میرے خیال موسم اور سیکیورٹی کے حالات شاید اتنا بڑا وجہ نہ بنے لوگوں میں ایجانی کیفیت کا پیدا کرنے کا, بلکہ جو حکومت میں, جو اخبارات میں, جو میڈیا میں خبریں آتی ہیں, چلتی ہیں, افواہیں ہیں, اس کی وجہ سے عوام میں, جس طرح کہ میرے نثار بھائی نے کہا, کہ ایک بہت بڑا تذبذب اور بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں. کبھی جو ہے الیکشن کے التوا کی باتیں ہوتی ہیں, کبھی الیکشن کے جو ہے یہ اپنا موسم کی باتیں ہوتی ہیں, پھر سینٹ کا قرارداد وہ کہ اس کی جتنی بھی ہم کہیں کہ غلط ہے, کیونکہ اس طرح کے قرارداد سینٹ میں کل ہم بھی لا سکتے ہیں. تو سینٹ ایک فورم تو ہے, اگر اس وقت اسی فورم کی نشاندہی نہیں کی گئی, لیکن اب وہ اوپر سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, چاہے الیکشن کمیشن کے اندر استعفے وغیرہ, یہ ان تمام چیزوں سے عام آدمی جو ہے, ہم تو سیاسی لوگ یا پیپلز پارٹی, ہم سارے سیاسی لوگ, ہم تو تیار ہیں میدان میں, سردی ہو گرمی ہو. ہم نے اس سے بھی برے حالات میں الیکشن کیے ہیں. 2013 میں کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا تھا, ہم نے جا کے بلوچستان میں الیکشن کیے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی ادارے موجود ہوں گے تو لوگوں کا دکھ درد اس میں بیان کیا جا سکتا ہے, لوگوں کی مسائل اور مشکلات کا مداوع ہو سکتا ہے. آج آپ کو خود اسلام آباد کی ان سرد راتوں میں آپ جا کے دیکھیں, ہماری مائیں بہنیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں. جب ہماری اسمبلیاں تھیں تو ہم تو یہ بلوچستان اسمبلی کے باہر ہی ایسے معاملات کو نمٹا دیتے تھے. کچھ لوگ ریلیز بھی ہو گئے تھے, گو کہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اسمبلیوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے, پیش رفت ہوتا ہے معاملات پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ اسلام آباد میں ہے. عوام اگر آپ الیکشن ہو جاتا ہے وہ کہ ٹرن آؤٹ کم ہو, لیکن عوام جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائے گی. اچھا, اس میں نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کسی تاجر کا یا جنرل ضیاء کی وجہ سے پنجاب پر مسلط کردہ لوگوں کا نہیں ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے سب کو پتہ ہے. یہ کس چیز پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے روکیں گے جہاد کرنے سے, جدوجہد کرنے سے, اسٹرگل کرنے سے, محنت کرنے سے؟ ٹھیک ہے, ابھی نامینیشن پیپر بھر کے وہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہی رشتہ جوڑنے آیا ہوں جو 70 کا تھا. تو 70 تو کسی سے بھولتی نہیں ہے,
قوم 70 والی دہائی بھٹو صاحب کا کردار, بینی صاحب کا کردار بھول نہیں سکتے, چاہے وہ پنجاب ہو, کے پی, بلوچستان, سندھ ہو, کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, جو بھی ہو, یہ بھولا نہیں جا سکتا. لیکن اگر کہیں تھے کوئی 22 سال اگر حکومت میں وہ تھے پی ایم ایل این والے, تو انہوں نے بھی اپنا دائرہ اثر بڑھایا ہوگا. اسی طرح سے میں بھی دائرہ اثر بڑھانے کا حق رکھتا ہوں, اور اگر میں باتیں کھلی کرتا ہوں تو لوگ سوچیں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, ان کا مائنڈ بھی چینج ہو سکتا ہے. ابھی ان کو موقع مل چکا ہے کہ کون سی جماعت نے کیا کردار ادا کیا. پی ٹی آئی کا کردار کسی سے چھپا نہیں رہا. نواز شریف کا ملک چھوڑ کے چلا جانا 2 دفعہ, 4 سال, 5 سال, اس طرح کے یہ جو ایکٹ تھا, میں تو اس کو بہت برا مانتا ہوں. اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائیے ذرا مجھے, اب جلدی ہے کہ آپ کے ٹکٹوں کی تقسیم کا سندھ میں آپ کو بھی مسائل کا سامنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی یا لوگ آزاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ سندھ میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے ساری ٹکٹیں اناؤنس کی ہیں سوائے 4 یا 5 کی. وہ بھی ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے, ایک دوسرے کو سمجھا بجھا کے اور بہتر کینڈیڈیٹ تلاش کر کے اس کو کھڑا کرنے میں مصروف ہیں, جو بھی کل پرسوں تک ہو جائے گا. اور پنجابی کل پرسوں تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. ہمارے کینڈیڈیٹ کتنی نشستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک اچھی جگہ پہ ہے, وہ کس حیثیت میں ہے وہ الیکشن کے دن پتہ چلے گا. ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس ہیں یا نہیں وننگ کینڈیڈیٹس ہیں, یہ تو پارٹی کے پلیٹ فارم کی بات ہے, اس میں کوئی انڈیویڈل کا اثر نہیں ہوگا. ثناء اللہ بلوچ صاحب, لاسٹ منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ بلوچستان میں الیکشن کا رنگ جم رہا ہے کہ سردی جما رہی ہے؟ میں نے یہی کہا نظیم بھائی, پہلے ابھی تک الیکشن کے حوالے سے دیکھیں 10-12 تاریخ تک یا یہ جو افواہیں اگر دم توڑ جائیں گی تو الیکشن کا ماحول بن جائے گا. سردی کے باوجود لوگ یہاں پر ہو کے گیس بلوچستان میں نہیں ہے, غربت ہے, کوئلہ بھی ہمارا یہاں تک کچھ نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ الیکشن کا ماحول بنا سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. بلوچستان میں مشکلات بہت ہیں, سیکیورٹی کے بھی ہیں, لوگوں میں مایوسی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر الیکشن کے حوالے سے جو افواہیں اسلام آباد سے اڑ رہی ہیں اگر یہ رک جائیں تو یہاں پر موسم اور الیکشن کا ماحول گرم ہو جائے گا. بہت شکریہ سینیٹر نثار کھوڑا صاحب, بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب. ناظرین, وقت ہوا ایک مختصر سے ایک مشرب بریک کا, واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا کی صورتحال پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے اور تسلسل کے ساتھ وہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں, چاہے وہ تھانوں پر حملے ہوں یا وہ دیگر اداروں پر ہوں یا چیک پوسٹوں پر ہوں یا پولیو ٹیم کے لیے سیکیورٹی کے لیے جانے والے اہلکاروں کے اوپر ہوں. یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے اس وقت مزید تشویشناک ہو جاتی ہے جب یہ بھی پتہ ہو کہ الیکشن آنے والے ہیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسی بات پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے خیبر پختونخوا میں الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے, اور اگر الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں تو پھر قیامت جو ہے وہ نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن الیکشن تو ہونے ہیں اور ظاہر ہے 8 فروری جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک اس طریقے سے انتخابات کا رنگ نہیں جما ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہی حتمی لسٹیں آتی ہیں اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کی صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سیاست کے سینئر ترین رہنما غلام احمد بلور صاحب. خیبر پختونخوا کی سیاست کے اندر بھی ان کا ایک بڑا طویل سفر ہے اور ظاہر ہے وہاں کے حالات کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ کچھ زخم وہ بھی اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں. غلام احمد بلور صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ماحول خیبر پختونخوا میں نہیں بن پا رہا, سیکیورٹی جو ہے اس کی صورتحال جو ہے, یا آپ لوگوں کو الیکشن مہم چلانے کے حوالے سے جو ہے کوئی مشکلات ہیں؟ کیونکہ جب جے یو آئی فے کے لوگوں سے بات کی جائے تو کہتے ہیں ہمیں تو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, ہم جا ہی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ تھریٹ, یہ چیز آئی کیوں ہے.
ہمارا ملک تو بڑا پرامن ملک تھا، ہمارا تو بڑا پرامن تھا، بڑے پرامن طریقے سے ہم جی رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن ہم نے کچھ حکمرانوں نے امریکہ کی وہاں پر جو سلسلہ شروع کیا افغانستان میں، تو یہ اس سب کچھ کی بنیاد ہے. اس پر تو اور کمال یہ کہ تمام مذہبی پارٹیاں بھی حکومت کے ساتھ مل گئی تھی اور وہ بھی جہاد میں جہاد کر رہی تھی. تو ایک ہماری پارٹی تھی جو ولی خان صاحب تھے، وہ کہتے تھے اس وقت کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے، آپ اس میں نہ اتریں نہ کریں، اس کا انجام بہت ہوگا، پورا خراب ہوگا. اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے جہاں آگ لگائی تو یہ آگ بہت کچھ بسم کر دی. نہیں غلام احمد بلور صاحب، یہ تو سارا اب نہیں، غلام احمد بلور صاحب یہ تو ہسٹری اب آ گئی، آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. لیکن اب اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا مشکلات ہیں انتخابی صورتحال کے حوالے سے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن کا رنگ جمے گا، آگے بڑھے گی بات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بہت بری حالت میں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اور ٹولا جائے تو کہیں ملک ہمارا دیوالیہ ہی ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہونا چاہیے اور ایک اچھی گورنمنٹ بننی چاہیے جو سیاسی گورنمنٹ، اور وہ آ کر اس ملک کے مسائل کو حل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری جو ٹائم ہے یہ صحیح ٹائم میں ہونا چاہیے. اب مسئلہ صرف میرے اور کہیں زیادہ مسئلہ ہم تو یہاں ہر وقت خطرے میں ہیں، کسی وقت میں امن سے نہیں، ہمارے ہاں تو نہیں. ہمارا تو پولیس ٹائم میں بم چلا کے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور وہ پھر ہمارے میرے بھائی جیسے ہیں اور حقیقت ان کو تھرٹ ہے، ان کو تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک زمانے میں ہمیں تھی، آج ان کو ہے. لیکن الیکشن تو نہیں روک سکتا نا. اب آسمان نہیں ٹوٹے گا، مجھے پتہ ہے آسمان نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہمارے حالات جو معاشی اقتصادی بہت برے ہیں. تو اس میں لوگ بڑے تنگ ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں. تو کوئی حکومت آئے جو اس پر ڈالر کو سنبھالے. دیکھیں نا افغانستان، انڈیا میں ڈالر 75 76 کا، اور میرے یہاں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. تو اس حالت میں جب ہمارا ملک اتنی طرح بری طرح پھنس گیا ہے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 16 مہینے انہوں نے حکومت کی، اس کی وجہ اگر یہ اسی وقت انتخابات کرا دیتے تو کتنا اچھی بات تھی. غلام احمد بلور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے، سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام جو ہے وہ نکلے گا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ماحول ہے آپ اس میں آگے بڑھیں گے، انتخابات ہونے چاہیے اور یہ ماحول خود ہی بن جائے گا؟ لیکن ہمارے یہاں تو بالکل الیکشن کا ماحول بن ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارے جو انتظامیہ وہ میں بڑے جلسے کریں، جب تک بڑے بڑے جلسے نہ ہوں، جلوس نہ ہو، شور نہ ڈالا جائے، لوگ دوڑے مرد آباد زندہ باد کے نعرے نہ ہوں، تو اس وقت تک تو ماحول بنتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بس یہ ہے کہ بڑے بڑے فلیگس لگائے ہیں اور اس سے الیکشن کی بات ہو رہی، ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھک کے اندر جا کے بات کرتے ہیں 10 15 20 بندوں کے ساتھ. لیکن وہ ماحول جو بنتا ہے نا وہ حقیقت نہیں بن رہا. لیکن ماحول نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن چھوڑ دیں. نہیں، ہمیں الیکشن کرنا چاہیے، اور 8 تاریخ کو الیکشن ہو اور پھر ایک سیاسی حکومت بنے جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سیاسی طور کے اوپر ہی لی جائے، انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں ساری سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، انتخابات ہوں گی، ملک کے جو سیاسی مسائل حل ہوں گے تو معاشی اور اقتصادی مسائل بھی حل ہوں گے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اب جو جو موجودہ حکومت ہے یہ تو مسائل کو حل نہیں کر سکتے نا، ان کے پاس تو یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو ہمیں نئی حکومت چاہیے جو مسائل ہے. اب بس مولانا فضل الرحمان صاحب ہے تو اس کے لیے حقیقت ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کو سیکورٹی دیں، ان کے ہر قسم کی سیکورٹی کریں، اور ان کو ہماری حکومت ان کو عطا دے.
نہیں غلام احمد بلور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی شکوہ تو نہیں ہوگا چاہے انتخابی نتائج کچھ بھی ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے. میں 2018 میں میرے مقابلے میں 2013 میں عمران خان کو 72,000 ووٹ زیادہ ملا تھا. انہوں نے سیٹ چھوڑی تو میں نے وہی سیٹ میں نے 7,000 پہ جیت لی PTI سے. تو ابھی اب یہ کہ ہم اگر ہمارے اوپر سے کوئی گڑبڑ نہ کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر. اس میں یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کو انتخابات کے نتائج کی صورت میں کیا شکل دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی واضح اکثریت لے پائے گی یا آپ سمجھتے ہیں نہیں کوئی مخلوط حکومت ہی بنے گی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے یا اکٹھے ہو کر آپس میں پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیں گے اور پھر جب یہ رزلٹ آئے گا تو ایک پارٹی حکومت نہیں بنا سکے گی، ضرور 2 پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں سے جو معاشی استحکام کی بات کی جا رہی ہے اور جس ڈسپلن کے اندر IMF نے ہمیں ڈالا ہوا ہے اور جو سیاسی جماعتوں کے منشور دکھائی دے رہے ہیں وہ تو اس کے بالکل مختلف سمت میں دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کتنا چیلنجنگ سمجھتے ہیں آنے والی حکومت کے لیے صورتحال؟ بات یہ کہ وہ ایک چھوٹی سی آیت مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں جو ایمان لائے وہ بات مت کرو جو تم کر نہ سکو. سب ان کو پتہ ہے کہ یہ 2 یونٹ بھی فری نہیں دے سکتے. IMF بیٹھا ہے سر پر، وہ تو IMF کے بغیر ان کے قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے. وہ ہمارے پیٹرول کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں، ہماری بجلی کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں، ہماری ہر چیز کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسے 300-400 یونٹ بجلی فری دیں گے؟ لیکن آگے اپنا سوچ فکر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی 100 یونٹ نہیں دے سکتا اپنی کوئی حکومت بھی بنے تو. لیکن ہمارا سب اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ جو کر نہیں سکتے ان کو خود بھی پتہ ہے وہ ایسا کرنے، کیونکہ IMF آپ کو اجازت نہیں دے گی. اچھا، یہ غلام احمد بلور صاحب فرمائیے گا کہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ عمومی مسئلہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ جس کے اندر ایک نفرت کی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس نے ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو ایک انتہا کی تقسیم پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں اس میں سے استحکام جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ بھائی اگر ہم تھوڑی سی سوچ بوجھ ہو کہ ہم نے اپنی پارٹی نے کیوں اپنے ملک کو ایسی اسٹیج پر لائے جہاں ہم دوسروں کو گالیاں دیں اور کچھ برا بھلا کہیں. اس سے بہتر اگر ہم یہ تو سیاست ہے مل کر اپنے اصول کی بات کریں، دوسروں پر تنقید بھی کریں، لیکن وہ تنقید بھی ایسی تنقید ہو اچھی تنقید ہو. تو مسئلہ تو آپ اپنا کلچر خدا تباہ کر دیں تو پھر اس کو علاج کون کرے گا؟ یہ تو اپنے کلچر کو، سیاسی کلچر کو جنہوں نے تباہ کیا ہے اب ان کو چاہیے تھا کہ سیاسی کلچر رہنے دیتے، اس کا وہ تباہی اور بربادی میں نہ ڈالتے ایک دوسرے کو گالیاں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے میں مشکور ہوں کہ ہمارے بزرگوں کو گالی نہیں دی، ہمارے لیڈروں کو، باقی تو سب کو اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مولانا عبد الرحمان صاحب کو، سب کو اس نے جو منہ میں آیا انہوں نے کہا. جو اچھی بات نہیں ہوتی ہے ایسی باتیں اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ نفرتیں بڑھ جائیں. نفرتیں نہیں بڑھنی چاہیے. سیاست میں جو اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن اس کے مسئلے نہ بنے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب. ناظرین، یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما غلام احمد بلور. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.